نہ تو آنکھیں بند کرنے سے منظر تبدیل ہوگا اور نہ ہی نظر انداز کرنے سے واقعات ٹلیں گے۔ ہونی ہو کر رہتی ہے، ہم تصادم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، مگر حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ تینوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ تصادم میں ملک کا نقصان ہوگا۔ پہلے سیاست میں کشیدگی آئے گی، پھر معیشت میں مزید ابتری آئے گی۔ تینوں فریقوں سے یہی درخواست ہے کہ نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ملک کے مسائل کا حل تصادم نہیں، مفاہمت میں ہے۔ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جائیں اور ملک کو آگے لے کر جانے پر سوچیں۔ ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے اس چینلز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس موضوع پر کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ ملتان کا جلسہ ٹریلر تھا۔ تصادم، کشیدگی، جھڑپیں، آنسو گیس اور گرفتاریاں، ملک میں سب طبقات گھوڑے بنے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ سیاست کا طبلِ جنگ بج چکا ہے، لاہور کا جلسہ ہونے والا ہے اور پھر لانگ مارچ کی کال دینا ہوگی۔ کہنے کو تو احتجاجی استعفوں کا آپشن بھی اپوزیشن کے پاس موجود ہے، مگر اندازہ ہے پیپل پارٹی پہلے لانگ مارچ کی آپشن کا استعمال کرے گی۔ لانگ مارچ کی کال اور پھر اس پر عمل درآمد، یا تو ہر جگہ ملتان جیسی کشیدگی ہوگی، اگر لوگوں کو روکا تو جگہ جگہ لڑائیاں اور لاٹھی چارج ہوگا، اور اگر لوگ اسلام آباد یا راولپنڈی پہنچ گئے تو انہیں ڈیل کرنا اور بھی بے نظیر بھٹو، وزیراعلیٰ پنجاب منظور بھٹو کے تعاون سے لانگ مارچ کرنے ہی والی تھیں کہ ایک روز پہلے راولپنڈی سے مذاکرات کی کال آ گئی۔ لانگ مارچ کے بغیر ہی حکومت تحلیل ہوگی اور نئے الیکشن کی راہ ہموار کر دی گی۔ دوسرا لانگ مارچ میاں نواز شریف کی قیادت میں عدلیہ کی بحالی کے لیے لاہور سے روانہ ہوا۔ قافلہ گوجرانوالہ ہی پہنچا تھا کہ آرمی چیف جنرل کیانی کی کال آ گئی کہ حکومت عدلیہ کی بحالی پر رضامند ہو گئی ہے۔ لانگ مارچ یا دھرنے ابھی تک حکومت کو گھرانے یا جھکانے کے حوالے سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے ہیں۔ دھرنا شروع ہو جائے تو اسے ختم کرنا یا اسے ہٹانا انتظامیہ اور حکومت دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو۔ انتظامیہ خاص طور پر اس صورتحال سے بچنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھرنے والوں کی شرائط سخت اور ناقابل قبول بھی ہوں تو راولپنڈی، اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ انہیں تسلیم کر لیتی ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے انتہا پسند زور دے رہے ہیں کہ 50,000 افراد کا دھرنا تب تک ڈٹا رہے جب تک 3 استعفوں کا مطالبہ پورا نہ ہو، مگر دوسری طرف اعتدال پسند صرف ایک استعفے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے خیال میں لانگ مارچ اگر واقعی مؤثر ثابت ہوا تو انہیں ماضی کی طرح لانگ مارچوں اور دھرنوں کی طرح کامیابی مل سکتی ہے۔ تجویز تو یہ بھی ہے کہ اجتماعی استعفے دے کر نظام کو ایسا چیلنج دے دیا جائے کہ ان کا چلنا ہی مشکل ہو جائے۔ اگر واقعی ساری اپوزیشن نے اجتماعی استعفوں کا فیصلہ کر لیا تو حکومت کے لیے نظام کو چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر حکومت کے لیے سوائے نئے الیکشن کی طرف جانے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن میری عاجزانہ رائے میں حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ تینوں ہی کی ضد کر کے فاش غلطی کر رہے ہیں۔ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تو بعد میں ملک میں جمہوری استحکام کے بجائے مزید عدم استحکام آئے گا۔ حکومت کا رویہ تو سب سے برا ہے اور وہ اپوزیشن کو اشتعال دلا کر خود اپنا بھی اور نظام کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے۔
اسٹیبلشمنٹ سے ہر کوئی غیر جانبداری کی توقع کرتا ہے، لیکن اپوزیشن کو یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر ضروری طور پر حکومت کی مدد اور تعاون جبکہ اپوزیشن کی مخالفت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اس تاثر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے تینوں بڑے اسٹیک ہولڈر یعنی حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آگ لگنے والی ہے۔ تصادم شروع ہو چکا ہے، لیکن تینوں روم کے آخری شہنشاہ نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں۔ ملک تیزی سے نفرت، سیاسی مفادات اور ذاتی لڑائیوں کی آگ میں جھلسنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے تینوں فریقوں سے عرض ہے، نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ سب اپنی اپنی جگہ رک جائیں، جائزہ لیں اور سوچیں۔ یہ تینوں غلط راستے پر گامزن ہیں۔ حکومت کی 3 سالہ مدت ابھی باقی ہے۔ سیاسی جماعتوں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایسے اتفاق کی ضرورت ہے کہ حکومت کی مدت 1 سال کم کر دی جائے۔ میثاق جمہوریت میں بھی 4 سال مدت کی نشاندہی کی گئی تھی، مگر ساتھ ہی اگلے الیکشن کی غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی جائے۔ اپوزیشن کو اس بار ایسی ضمانتیں دی جائیں کہ وہ بااعتماد ہو کر اگلے الیکشن کے لیے میدان میں اتریں۔ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ نہ کریں کا فارمولہ غور سے پڑھیں۔ شہباز شریف، مریم نواز شریف اور حمزہ شریف کے حوالے سے حکومت سے عرض ہے کہ اس سے جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہ کریں۔ شہباز شریف جیل کاٹنے کے باوجود ابھی بھی مفاہمانہ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور نیب اپنا پورا زور لگانے کے باوجود بھی ایک بھی مرڈی کا ثبوت نہیں لا سکے، جس سے یہ ثابت ہو کہ شریف خاندان کی سرکاری فنڈ سے یا عوامی خزانے سے کوئی رشوت لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے ذاتی کاروبار کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک مقدمے میں بھی ایسا ثبوت نہیں لایا گیا جس میں یہ الزام ہی لگا ہو کہ بلیک منی میں سے کچھ چرایا گیا ہے۔ انہوں نے عہد چیمہ کی ضمانت کو حق کی فتح قرار دیا اور انہیں ایک بہادر اور دلیر بیوروکریٹ کا خطاب دیا۔ حکومت کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ شہباز شریف کو گرفتار نہ کرتی۔ وہ اور حمزہ شہباز تو مفاہمت اور ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ ان کو جیلوں میں بند کرنے کا مطلب مفاہمت کا دروازہ بند کرنا ہے۔ یاد رہے کہ مزاحمت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ مریم مزاحمت کی علامت بن چکی ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون نے ان کی مقبولیت کو صحیح طور پر استعمال کیا تو لاہور کا جلسہ فقید المثال بن سکتا ہے۔ ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے اس چینلز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس موضوع پر کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔